ماں باپ کے آغوش سے محروم یہ بچے اب الخدمت کے آغوش میں ہیں۔ الخدمت آغوش حالہ شہر کے مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ ہنستے مسکراتے اور کھیلتے ہوئے یہ بچے ایک اچھے مستقبل کی تعمیر و تربیت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ 2005 میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ آیا تھا، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے تھے۔ الخدمت نے اس وقت یتیموں کی پرورش کے لیے آغوش کے مراکز قائم کیے تھے۔ یہ مراکز پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ ترکی میں بھی قائم ہیں، جہاں شام اور ترکی میں زلزلے سے متاثر ہونے والے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے۔ آغوش کا یہ مرکز حالہ مٹیاری میں دسمبر 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔ 2 ایکڑ پر قائم یہ خوبصورت آغوش مرکز بچوں کو بہت خوبصورت انداز میں کھیل اور تفریح کے مواقع بھی مہیا کرتا ہے۔ بچے اپنی اپنی پسند کے مطابق کھیل کھیلتے ہیں۔ راشد صاحب اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاسٹل میں کتنے بچے ہیں۔ ہمارے پاس الخدمت آغوش حالہ میں اس وقت 100 سے زیادہ بچے ہیں، 110 کے۔ آغوش کا یہ مرکز 15 کروڑ کی لاگت سے 4 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں 200 بچوں کی گنجائش ہے۔ ابھی یہاں 105 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ایک بچے پر تقریباً 1,44,000 روپے سالانہ اخراجات ہوتے ہیں۔ آغوش کی یہ 2 منزلہ عمارت، اس میں مسجد، میس، کچن، لائبریری، کمپیوٹر اور کھیل کا میدان شامل ہے۔ یہاں بچے انتہائی ڈسپلن سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ صبح جو ہے 4 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پورا ایک شیڈول طے کیا ہوا ہے، اس کے مطابق بچے پابندی میں جو ہے رہتے ہیں۔ اس بارے میں ہاسٹل کے انچارج ارشد صاحب نے بتایا، بچے باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قطار بنا کر اپنے کمروں میں کھیل کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ قریب ہیں اور ان بچوں کو زندگی کی تمام تر وہ سہولتیں ہم یہاں ہاسٹل کے اندر مہیا کرتے ہیں۔ یہ ان کے کھیل کا وقت ہے، جہاں لیڈو اور دوسرے ان ہاؤس گیم کے ساتھ بچے جھولا جھولتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں۔ آغوش کی ٹیم مختلف مقابلوں میں بھی حصہ لیتی ہے۔ آغوش کے چیئرمین جناب تبسم جعفری ہیں، جو اس مرکز کی مکمل نگرانی کرتے ہیں۔ ہاسٹل میں صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ یہاں کے باتھ روم بہت صاف ستھرے ہیں۔ یہ ننھے منھے پھول اپنے اس نئے ماحول میں بہت خوش ہیں، اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے کمروں کی بہت اچھی طرح صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک کمرے میں 5 طلبہ مقیم ہیں۔ یہ اپنا تعارف پر اعتماد طریقے سے کراتے ہیں۔ ہاں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 میں پڑھتے ہیں۔ آپ کون سے علاقے سے؟ ٹنڈو آدم سے۔ اچھا، کتنے سال سے یہاں پر ہیں؟ مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا۔ 6 مہینے ہو گئے۔ کیسی پڑھائی کیسی ہے؟ پڑھائی اچھی ہے۔ اچھی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاہد۔ اچھا، ابھی کہاں کھیلنے جاؤ گے؟ جی ہاں۔ کیا کھیلتے ہو؟ فٹ بال، کرکٹ، اچھا جھولے کھیلتے ہیں۔
اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 کلاس. 7 کلاس میں. کیسا لگتا ہے یہاں پہ؟ آرام ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی. کھنڈو سالارس. کھنڈو کھنڈو قدیر. عبد القدیر. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 5. اچھا. کیسی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی. اچھا ہے. اور آپ کا نام؟ زبیر علی. یہاں ایک خوبصورت چڑیا گھر بھی ہے. یہاں ایک بہت خوبصورت میس بھی ہے جہاں صفائی ستھرائی کے ساتھ بچوں کو عمدہ کھانے بھی مہیا کیے جاتے ہیں. طہا رفیق یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. وہ بتاتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 105 بچے ہیں. 105 بچے ہیں. اچھا. تعلیم بھی ہوتی ہے یہاں پہ، اسکولنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. اسکولنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ بچوں کی نصابی غیر نصابی سرگرمیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ساتھ کے ساتھ ان کی قرآن کلاسز، قرآن سرکل کا بھی پورا ایک نصاب ہے وہ بھی چل رہا ہے، جس میں حفظ کے بھی کچھ درجات اس میں رکھے ہوئے ہیں کہ اتنا بچے کو حفظ آنا چاہیے، اتنی اس کو حدیث یاد ہونا چاہیے، اور جو بھی باقی تمام چیزیں کی ناظرہ کی چیزیں ہو جاتی ہے. پھر تجوید کلاسز وغیرہ بھی آگے چل کے تجوید. انہوں نے آغوش سینٹر کے مختلف مراکز اور جگہوں کے بارے میں تعارف بھی کرایا اور ہمیں وہ تمام جگہیں بھی دکھائی جہاں بچوں کو اس ماحول میں رکھا جاتا ہے. بچوں کا ہاسٹل بہت خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے. ان کے کمرے بھی بہت صاف ستھرے ہیں اور انہیں بہت اچھے طریقے سے رہائش کی سہولتیں مہیا کی گئی. ہمارا 2007 میں بنا تھا اٹک کے اندر. اس کے بعد یہ پھیلتا پھیلتا اس وقت پاکستان میں ہمارے 20 آغوش ہوم بن چکے ہیں الحمدللہ. اور صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کا یہ پروجیکٹ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو ہے بن چکا ہے، جس میں ترکی کے اندر ایک باقاعدہ چل رہا ہے. افغانستان کے اندر انڈر کنسٹرکشن ہے. 2 پروجیکٹ افغانستان میں انڈر کنسٹرکشن ہے. باقی مختلف جگہوں پہ پلاننگ فیز کے اندر ہے. شام کے اندر وہ شامی بچوں کے لیے ترکی میں ہی بنایا ہے. بہترین رہائش ہے. ایک کمرے کے اندر 5 بچے رکھے ہیں اور ان کو جو ہے یونیفارم کے لحاظ سے بھی اسکول کا یونیفارم الگ دیا ہوا ہے. کھیل کود کے لیے الگ یونیفارم ہم نے دیا ہے اور اسی طرح کھیل کود کے علاوہ جو ہے سفید کپڑے بھی دیے ہیں تاکہ نماز میں اور قرآن پاک پڑھتے وقت وہ پہنیں. اور ٹوتھ برش صابن سے لے کے ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کی جو ہے پوری کی ہے الحمدللہ. آغوش مرکز کے یہ بچے آپ کی توجہ کے منتظر ہیں. آپ اپنے عطیات الخدمت کے ذریعے دے سکتے ہیں.